اب کیتھرین کا سین ہے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک گہری سانس لے کر آ گئی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اسی مدھم اور شائستہ لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواباً کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ سیڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے خوش دلی سے کہا۔ شکریہ۔ وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھنے کی بجائے 2 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کیتھرین نے کچھ حیران ہو کر اپنے اور اس کے درمیان چھوڑی جانے والی جگہ کو دیکھا۔ آپ کی چوٹیں ٹھیک ہو گئیں؟ اس نے یکدم بات شروع کی۔ ہاں تقریباً۔ میں بہت دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا آپ یہاں روز آتی ہیں، مگر پچھلے 2 ہفتے سے میں نے آپ کو یہاں دیکھا ہی نہیں۔ نہیں، میں روز نہیں آتی، کبھی کبھار کافی لے کر یہاں آتی ہوں، 1-2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد چلی جاتی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ بیڈ گیسنگ، اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ کیتھرین کو احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں۔ میں آپ کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس دن غلط نام اور ایڈریس بتایا تھا، تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا۔ کیتھرین کا چہرہ کچھ دیر کے لیے سرخ ہوا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں نے غلط نام اور ایڈریس بتایا ہے؟ آپ بہت وقت لے رہی تھی نام پتہ بتانے میں، اصلی ہوتا تو فوراً بتا دیتی۔ کیتھرین نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے نظر گراؤنڈ کی طرف کر لی۔ میرا نام مظہر ہے، میں یہاں لا کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، آخری سال ہے میرا۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو؟ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میرا نام کیتھرین براؤن ہے۔ کیتھرین کو اندازہ ہوا اس کے پاس تعارف کروانے کے لیے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پڑھتی ہیں آپ؟ نہیں، میں ایک اسٹور میں کام کرتی ہوں۔ مظہر نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس دن وہ جو بھی ہوا میں بالکل سمجھ نہیں سکی۔ میں نہیں جانتی میں نے ایسا کیوں کیا۔ بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا۔ کیتھرین نے کچھ سوچنے کے بعد بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرتی ہوں، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسی حرکت کی۔ آپ نے واقعی بہت بری حرکت کی تھی، اور میرے ساتھ بھی زندگی میں پہلی ہی دفعہ ایسا ہوا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں تو بہت مہذب طریقے سے بات کر رہا تھا آپ سے، اور صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے افسوس ہے، یہ تو کافی نہیں ہے۔ مظہر نے انتہائی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ وہ کپ دونوں ہاتھوں کے درمیان گھماتے ہوئے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آخر اتنا غصہ کس بات پر آیا آپ کو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میرا باپ پاکستانی تھا، کیتھرین نے سر اٹھا کر اس سے کہا۔ میری پیدائش سے پہلے ہی وہ میری ماں کو چھوڑ گیا، دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ لیکن میرا آپ کے باپ سے کیا تعلق؟ آپ بھی پاکستانی ہیں۔ سوری، لیکن آپ کی لاجک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر آپ کے والد تو آپ کو چھوڑ گئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر پاکستانی پر تھوکیں اور اسے گالیاں دے؟ وہ 2 ٹوک انداز میں کسی لگی لپٹی کے بغیر کہہ رہا تھا۔ یہاں کا کوئی شخص بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے آپ کی ماں کو، پھر کیا آپ سڑک پر چلنے والے ہر شخص پر تھوکنا کر دیں گی؟ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ویسے بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہاں اس سوسائٹی میں اکثر بوائے فرینڈز اپنی گرل فرینڈز اور اولاد کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو شوہر بھی، پھر اس میں اتنا ٹچی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ دینا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے اس طرح چلے جانے سے اس کی ماں اور اس کی زندگی کو کس طرح تباہ کر دیا تھا۔ ایک سے زندگی چھینی تھی اور دوسرے سے عزت۔ مگر پھر اسے یاد آیا کہ 2 ہفتے پہلے اس شخص نے اس پر کتنی عنایت کی تھی۔ اس کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور وہ لڑکا مسلسل بولتا رہا۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی بھی معاشرہ صرف اچھے یا برے لوگوں پر مشتمل نہیں ہوتا، اور یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کی برائی کی سزا پورے معاشرے کو دینا شروع کر دیں۔ بولتے بولتے مظہر کو خیال آیا وہ بہت دیر سے خاموش ہے۔ وہ بھی یکدم خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہونے لگا شاید وہ ضرورت سے زیادہ بول گیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، پھر مظہر نے پوچھا، آپ کی ماں نے دوسری شادی نہیں کی؟ نہیں۔ کوئی بہن بھائی ہیں آپ کے؟ نہیں۔ آپ لوگوں نے ایمبیسی کے ذریعے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کبھی اپنی ماں سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ اگر آپ کی ماں چاہیں تو میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ کیوں؟ پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کیتھرین کا چہرہ بے تاثر تھا۔ آپ کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ میں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ مظہر بھی گراؤنڈ کی طرف دیکھنے لگا۔
کرکٹ میں دلچسپی ہے آپ کو؟ مظہر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بات کا موضوع بدل دیا۔ ہاں، صرف دیکھنے کی حد تک، وہ مسکرائی۔ میں کھیلتا ہوں مگر اچھا کھلاڑی نہیں ہوں۔ سامنے گراؤنڈ میں میرے دوست کھیل رہے ہیں، ہم ہر روز یہاں آتے ہیں، جس جگہ ہم رہتے ہیں وہ پاس ہی ہے، یہ لوگ یہاں کھیلتے ہیں، میں زیادہ تر دیکھتا رہتا ہوں۔ 5ویں بال پر آؤٹ ہونے کے بعد دوسروں کی سینچریز کے لیے اگلے 2 گھنٹے فیلڈنگ کرتے رہنا خاصا مشکل کام ہے، اس لیے ان کے اصرار کے باوجود میں کھیل میں حصہ نہیں لیتا، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ایک بار پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ بعض دفعہ بات شروع کرنے سے زیادہ بات جاری رکھنا مشکل ہوتا، اور وہ دونوں بھی اس وقت اسی مشکل کا سامنا کر رہے تھے۔ آپ یہاں روز کیوں نہیں آتی؟ وہ سمجھ نہیں سکی اس نے سوال کیا تھا یا مطالبہ، اس لیے وہ مسکرائی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے گراؤنڈ میں کھیل دیکھتے رہے، پھر کیتھرین نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اب جانا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کو سڑک تک چھوڑ آتا ہوں، مظہر نے کہا، اور وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیتھرین نے انکار نہیں کیا۔ وہ دونوں خاموشی سے ٹہلتے ہوئے سڑک تک آ گئے۔ کیا میں کل آپ کا انتظار کروں؟ مظہر نے واپس مڑنے سے پہلے کہا، اور وہ ایک بار پھر مسکرا دی۔ شکریہ، اس نے کیتھرین کی مسکراہٹ سے جواب اخذ کر لیا اور کمال اعتماد کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑے اسے جاتی دیکھتی رہی، پھر خود بھی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلنے لگی۔ دوسرے دن وہ گراؤنڈ میں سیڑھیوں پر اسی جگہ اس کا منتظر تھا۔ کیتھرین کے پاس آنے پر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو ہائی کے بعد اس نے کیتھرین کے بیٹھنے کا انتظار کیا، اور جب وہ بیٹھ گئی تو وہ ایک بار پھر اس سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس دن بھی دونوں 1 گھنٹے تک وہاں بیٹھے رہے۔ آدھے سے زیادہ وقت تینوں نے خاموشی سے گزارا، اور پھر اسی طرح وہ اسے سڑک تک چھوڑنے آیا۔ واپس مڑنے سے پہلے اس نے پھر ایک بار وہی سوال دہرایا۔ کیتھرین نے اسی مسکراہٹ کے ذریعے جواب دیا، اور پھر وہ دونوں اپنے اپنے راستے پر چلنے لگے۔ پھر یہ ایک روٹین بننے لگی۔ وہ دونوں روزانہ اسی گراؤنڈ کی سیڑھیوں میں 1 گھنٹے کے لیے ملتے، کبھی باتیں کرتے، کبھی خاموش رہتے، اور پھر الگ ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ ان کے ملنے کی جگہ اور وقت بدلنے لگا۔ اب وہ اکثر شامیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے لگے۔ بعض دفعہ وہ کوئی فلم دیکھتے، بعض دفعہ کسی پارک میں چلے جاتے، اور بعض دفعہ پانی کے کنارے پھرتے رہتے۔ مظہر کے ساتھ گھومتے ہوئے کیتھرین کو کبھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ اسے اس کے پاس ایک عجیب سا تحفظ کا احساس ہوتا۔ وہ جو پہلے اس شہر کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، اب صرف مظہر کی وجہ سے ایک ایسی نوکری کر کے بھی خوش تھی جس سے وہ بامشکل کھینچ تان کر اپنا وقت گزار رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس آمدنی میں وہ اب کبھی اس پسیدہ عمارت سے جان نہیں چھڑا سکتی جہاں وہ رہتی تھی، مگر اس کے باوجود اب شہر چھوڑ جانے کا تصور بھی اس کے لیے ہولناک تھا۔ وہ ہر صورت میں وہیں رہنا چاہتی تھی۔ اگر وہ دونوں شام کے وقت کہیں باہر گھوم رہے ہوتے تو مظہر ایک مخصوص وقت پر مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے کسی نہ کسی مسجد میں ضرور چلا جاتا۔ کیتھرین مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر یا فٹ پاتھ پر ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ بہت زیادہ مذہبی تھا۔ اس کا اندازہ اسے شروع کی چند ملاقاتوں کے بعد ہی ہو گیا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ عملی طور پر بھی مسلمان ہے۔ پھر جب ساتھ گھومتے پھرتے نماز کے اوقات میں وہ مسجد کی تلاش شروع کرتا یا پھر پارک کے کسی سنسان گوشے میں نماز پڑھنے لگتا تو کیتھرین کو اس کی ترجیحات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہونے لگا۔ وہ نماز میں اس کا انہماک دیکھ کر حیران ہوتی۔ اگر کبھی وہ پارک میں نماز ادا کرنے لگتا تو وہ مسلسل اس پر نظریں مرکوز رکھتی۔ اس وقت پارک میں ادھر ادھر گھومنے کی بجائے وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی سے دیکھتی رہتی۔ اسے اس شخص کا سکون متاثر کرتا تھا۔ اس میں وہ اضطراب اور بے چینی نہیں تھی جو وہ اس سے پہلے ملنے والے تمام مردوں میں دیکھ چکی تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور وقار تھا۔ شاید اس کا تعلق اس عبادت سے ہے جو وہ باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ وہ بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے نتائج اخذ کرنے لگتی۔ دونوں کے درمیان ابھی تک کسی قسم کا محبت کا اظہار بھی نہیں ہوا تھا۔ نہ مظہر نے کبھی اس سے یہ کہا تھا کہ وہ اس سے شدید محبت کرتا ہے، اور نہ ہی کیتھرین نے کبھی اس سے یہ کہا تھا کہ وہ دن کے کسی بھی وقت اس کے خیال کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتی۔ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود وہ کیتھرین کا بہت خیال رکھتا۔ اگر کبھی رات کو گھومتے پھرتے انہیں دیر ہو جاتی
تو وہ کیتھرین کے انکار کرنے کے باوجود اس کے گھر تک اسے چھوڑنے جاتا اور اس وقت تک واپس نہ جاتا جب تک وہ بلڈنگ میں داخل نہ ہوتی۔ رات کے وقت وہ اسے اکیلا ٹیکسی پر بھی نہیں بھیجتا۔ کیتھرین کے ساتھ بس یا ٹرین کا سفر کرتے ہوئے بھی وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کیتھرین سے نہ چھوئے۔ وہ یہ کوشش بھی کرتا تھا کہ کیتھرین کو کوئی ایسی سیٹ نہ ملے جہاں کوئی دوسرا مرد بیٹھا ہے۔ فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے وہ ہمیشہ اسے اس سائڈ پر چلنے کے لیے کہتا جہاں دوسرے لوگ نہ گزر رہے ہوں۔ سڑک کراس کرتے ہوئے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ سڑک پار کرواتا، اور یہ واحد موقع ہوتا جب وہ کچھ کہے بغیر بے جھجک اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا۔ کیتھرین کو اس کے ساتھ باہر جاتے ہوئے کبھی بھی کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ سینما کے ٹکٹ، ٹیکسی کے کرائے تک، ریسٹورانٹ کے بل سے لے کر سڑک پر خریدے جانے والی کافی کے کپ تک، وہ ہر بل خود ادا کرتا تھا۔ کیتھرین کے لیے یہ سب کچھ بہت نیا اور عجیب تھا۔ وہ مردوں سے ملنے والی اس عزت کی عادی نہیں تھی۔ ہمارے کلچر میں اگر عورت مرد کے ساتھ کہیں جائے تو پھر اس مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے حفاظت سے رکھے اور پھر اسی حفاظت کے ساتھ اسے گھر پہنچائے۔ جہاں تک اپنا بل خود ادا کرنے کی بات ہے تو مرد اسے اپنے منہ پر تمانچے کے برابر سمجھتا ہے۔ اس نے کیتھرین کے استفسار پر اسے مسکراتے ہوئے بتایا تھا، آپ مغرب کی عورت ہیں لیکن میرے لیے عورت ہی ہیں۔ میں آپ کو اسی طرح ٹریٹ کروں گا جس طرح میں اپنے معاشرے کی عورت کو کرتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ رہ کر زندگی کی ایک نئے مفہوم سے آشنا ہو رہی تھی، یا شاید پہلی بار زندگی سے شناسائی حاصل کر رہی تھی۔ اگر آپ کے والد مسلمان تھے تو پھر آپ کو بھی مسلمان ہی ہونا چاہیے۔ اولاد باپ کے مذہب پر ہی چلتی ہے، کبھی اس بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ کئی ماہ بعد ایک دن اس نے کیتھرین سے پوچھا۔ وہ صرف اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کا باپ جیسا بھی تھا، مگر آپ کو اپنے مذہب اور کلچر کا پتہ ہونا چاہیے۔ زندگی مذہب سے بے خبری کے عالم میں تو نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسلام کا مطالعہ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، مگر یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کی خواہش پر منحصر ہے۔ کیتھرین نے کسی ہچکچاہٹ کے بعد اس کی آفر قبول کر لی۔ پھر وہ ہر اتوار کو اسے اسلامک سینٹر لے جانے لگا۔ ہر روز شام کو ساتھ گھومتے وہ اسے مذہب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا۔ وہ آہستہ آہستہ اثر قبول کر رہی تھی، اور اس اثر نے پہلی تبدیلی اس کے لباس میں کی تھی۔ شام کے وقت مظہر سے ملاقات کے لیے جاتے وقت وہ ایک ڈھیلا ڈالا سکارف سر پر اوڑھنے لگی۔ وہ زیادہ تر لانگ سکرٹس پہننے لگی۔ اگر وہ لانگ کوٹ یا جیکٹ میں ملبوس نہ ہوتی تو اپنی شرٹ کو ٹراؤزر سے باہر ہی رکھتی۔ سکن ٹائٹ بلاؤز کے بجائے وہ کاٹن یا سلک کی ڈھیلی ڈھالی شرٹس پہنتی۔ مظہر ہر نئی تبدیلی پر اسے بہت زیادہ اثر آتا تھا، اور شاید یہ ستائش بھی اس میں آنے والی تبدیلیوں کی رفتار کو اور بڑھا رہی تھی۔ آگے پھر مریم کا سین۔ پروفیسر عباس کے کمرے میں اس دن مریم سے بات شروع کرتے ہوئے ولید کو اس سے جو توقعات تھیں وہ گفتگو کے دوران ختم ہو گئیں۔ پروفیسر عباس نے اس کی باتیں اور پروجیکٹ کی کچھ تفصیلات سننے کے فوراً بعد مریم کا نام اس کے سامنے لیا۔ ولید کا خیال تھا کہ انہوں نے کسی بہت ہی قابل اور آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کا نام لیا ہوگا، مگر مریم سے بات کرتے ہوئے وہ مسلسل مایوسی کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ اس کی بات ٹھیک سے سن بھی رہی ہے یا نہیں، سمجھنا تو دور کی بات۔ وہ اس کے بات سنتے ہوئے کبھی کبھار اس کے چہرے پر نظر دوڑا لیتی، وگرنہ زیادہ تر وقت وہ اپنے سامنے پڑی میز کی شفاف سطح پر انگلیاں پھیرتی رہتی۔ وہاں سے اس کا دھیان ہٹتا تو وہ کرسی کے ہتھے کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے کھروچنے لگتی، اور پھر یکدم دیوار پر لگی ہوئی ایک پینٹنگ کی طرف متوجہ ہوتی۔ اس کی نظریں اس آدھے گھنٹے کے دوران کسی ایک چیز پر مرکوز نہیں رہیں۔ ولید کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں موجود ہر چیز اسے ولید اور اس کے پروجیکٹ سے زیادہ دلچسپ محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بات شروع کرے گا تو وہ اپنا کنسیپٹ واضح کرنے کے لیے اس سے سوال کرتی جائے گی، مگر وہ بالکل گونگی بنی بیٹھی رہی۔ ولید سے پوری گفتگو کے دوران اس نے ہوں ہاں تک نہیں کی۔ ولید نے اس کے انداز کو سخت ناپسند کیا۔ اس میں کنسنٹریشن کی کمی ہے، اور کنسنٹریشن کے بغیر یہ کام کیسے کرے گی؟ کم از کم اس طرح کا کام تو یہ نہیں کر پائے گی جو میں چاہ رہا ہوں۔ ایک ڈیزائن میں اگر 80 دفعہ تبدیلی کروائی اور اسے 8 گھنٹے لگاتار بیٹھ کر کام پڑا تو یہ تو بھاگ جائے گی۔ اور بات سنتے ہوئے جس کا دھیان میری طرف نہیں ہے، کام کے دوران کیسے ہوگا؟
وہ اپنی بات ختم کرنے تک یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس کام کے لیے موزوں نہیں ہے، مگر اسے دقت یہ ہو رہی تھی کہ اس نے پروفیسر عباس سے اس معاملے میں کسی اسٹوڈنٹ کا نام دینے کے لیے کہا تھا اور پروفیسر نے مریم کا نام دیا تھا۔ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ اس سے صاف صاف یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سے مایوس ہوا ہے اور اسے کام نہیں کروانا چاہتا۔ کام نہ کروانے کے بارے میں اس کا فیصلہ اس وقت اور حتمی ہو گیا جب اس نے مریم کو کوئی سوال پوچھنے کے لیے کہا، اور بجائے اس کے کہ وہ کوئی کام کے والے سے سوال پوچھتی، اس نے ڈائریکٹ معاوضے کے بارے میں پوچھا۔ ولید بہت جھنجھلایا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مفت میں کام کروانا چاہتا تھا یا اس سلسلے میں بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ این سی اے سے وہ جسے بھی ہائر کرے گا وہ اس سے بہت اچھا معاوضہ ڈیمانڈ کرے گا، اور اسے ایسی کسی ڈیمانڈ پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، مگر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے کام کے بارے میں ایک لفظ بھی پوچھنے کی بجائے صرف معاوضے کے بارے میں پوچھا تھا۔ کام کی طرف جس کی پروفیشنل اپروچ یہ ہو، اس کے لیے جاب سیٹسفیکشن کیا معنی رکھتی ہوگی؟ وہ اور مایوس ہوا، اور ایسا شخص کس حد تک مخلص ہو سکتا ہے کام کے ساتھ؟ ولید نے اسے اپنے آفس کا کارڈ ضرور دے دیا، مگر وہ اس سے نہ ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ خواہ سے ایک ملاقات کر کے اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر اس صورت میں جب وہ اس کو ہائر کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے پروفیسر عباس کو کچھ اور اسٹوڈنٹ سے ملنے کے لیے کہا۔ ولید، تم پہلے مریم کا کام دیکھ لو، مجھے امید ہے تمہیں کسی اور کو تلاش ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سے مریم پر ان کے اعتماد پر بہت حیرت ہوئی۔ سر، میں ان کا کام دیکھ لوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں ساتھ ہی کچھ اور لوگوں سے بھی مل لوں، کیونکہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، اور اگر مجھے مریم کا کام پسند نہیں آیا تو مجھے ایک بار پھر سے یہ تلاش شروع کرنی پڑے گی۔ میں اس چیز سے بچنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے تمہیں مریم کا کام پسند آ جائے گا، مگر ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ اور لوگوں سے بھی ملوا دیتا ہوں۔ پروفیسر عباس نے باری باری سے 6-7 اسٹوڈنٹ سے بھی ملوایا۔ ولید ان لوگوں سے بات کر کے مطمئن ہوا۔ اس نے ان لوگوں کے ساتھ اپوائنٹمنٹس طے کر لی تھی۔ اگلے 2-3 دن میں وہ اس کام سے فارغ ہو جانا چاہتا تھا۔ دوسرے دن مریم کے آفس میں آنے سے پہلے وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ اب اسے کسی نہ کسی طرح ٹالنا چاہتا تھا، اور اس وقت مریم کے لیے اس کی ناپسندیدگی اور بڑھ گئی جب تیسرے دن وہ صبح صبح اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اس وقت نہا کر نکلا تھا جب ملازم نے اسے مریم نامی ایک لڑکی کے آنے کی اطلاع دی۔ اسے بے اختیار غصہ آیا۔ کس طرح کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ منہ اٹھا کر صبح صبح گھر پہنچ گئی۔ اسے دعوت کس نے دیا یہاں آنے کی؟ وہ اب اس سے چڑھنے لگا تھا۔ اس سے جا کر کہہ دو کہ آفس میں بلایا ہے وہیں آئے، یہاں گھر پر میں اس سے نہیں ملوں گا۔ اس نے تمام مینرز کو بلائے طاق رکھتے ہوئے انتہائی درشت آواز میں ملازم کو ہدایت دی۔ فیکٹری پہنچنے کے بعد بھی درخشاں کے یاد دلانے کے باوجود اس نے مریم کے لیے کوئی اپائنٹمنٹ نہیں رکھی۔ اس کا خیال تھا کہ صبح کے رویے کے بعد وہ فیکٹری نہیں آئے گی اور وہ اس سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر وہ ایک بار پھر وہاں آ گئی۔ اس وقت ولید درخشاں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب مریم وہاں آئی۔ ولید نے مشورہ دیا کہ تم اسے کہہ دو کہ چند دن بعد آئے، اور جب وہ چند دن بعد آئے تو اسے بتا دینا کہ وہ آلریڈی کسی کو ہائر کر چکے ہیں، اور اسے یقین تھا کہ یہ مشورہ کارگر ثابت ہوگا۔ اگلے دن وہ ایک لوکل آرٹ گیلری میں این سی اے کے کچھ اسٹوڈنٹس کی پینٹنگ کی نمائش دیکھنے گیا۔ صوفیہ کی کچھ پینٹنگز بھی نمائش میں رکھی ہوئی تھیں، اور وہ اس کی دعوت پر اس کے ساتھ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اپنے آفس اور ایڈمنسٹریٹو بلاک کے لیے کچھ پینٹنگز خرید لے گا۔ نمائش میں شام کے وقت خاصے لوگ موجود تھے۔ زیادہ تر این سی اے کے اسٹوڈنٹس اور ان کے فرینڈز اور فیملی ممبرز تھے، یا پھر لاہور کے کچھ دوسرے اداروں کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس۔ وہ ایسی نمائشوں میں آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے ان حلقوں میں کافی لوگوں سے اس کی شناسائی تھی۔ صوفیہ کچھ دیر وہاں اس کے ساتھ کھڑی رہی، پھر وہ اپنے کچھ جاننے والوں کے پاس چلی گئی، جبکہ ولید گھوم پھر کر تصویریں دیکھنے لگا۔ ہر اسٹوڈنٹ کی 7-8 سے زیادہ تصویریں نہیں تھیں، اور اگرچہ یہ 3 دن پر مشتمل نمائش کا پہلا دن تھا، مگر پھر بھی بہت ساری تصویروں کے نیچے سولڈ کے ٹیگز لگ چکے تھے۔ صوفیہ کی ایک تصویر سمیت اس نے بھی کچھ تصویروں کا انتخاب کیا جنہیں وہ خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گیلری کا اب صرف ایک کونا رہ گیا تھا جہاں وہ نہیں گیا تھا، کیونکہ وہاں اس نے بہت زیادہ رش دیکھا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ جب رش کم ہوگا تو وہ پھر ادھر جائے گا، مگر اسے حیرت ہوئی کہ وہاں اس پورے عرصے کے دوران رش کم نہیں ہوا۔
وہ جس وقت ادھر گیا اس وقت بھی وہاں خاصا رش تھا، اور ولید کو توقع تھی کہ وہاں کسی اچھے آرٹسٹ کا کام ہوگا، مگر پہلی تصویر پر نظر ڈالتے ہی وہ ساکت رہ گیا۔ یو ایم می، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ آرٹسٹ کا نام دیکھے بغیر جان گیا تھا کہ وہ کس کا کام ہے۔ 1 سال پہلے خریدی گئی ان 2 تصویروں نے اسے اس آرٹسٹ کے کام اور سٹائل کے بارے میں اچھی خاصی شناسائی دے دی تھی۔ اس نے یکدم آگے بڑھ کر تصویر پر آرٹسٹ کا نام ڈھونڈا۔ وہ اپنے اندازے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ دیوار پر ایک ہی رو میں 8 تصویریں لگی ہوئی تھیں، اور ان میں سے کچھ تصویروں پر وہاں اچھی خاصی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ میں اس آرٹسٹ سے ملنا چاہتا ہوں۔ عباد، کون ہے یہ؟ ولید نے ایک نظر ان تمام تصویروں پر ڈالنے کے بعد وہاں موجود NCA کے ایک شناسا اسٹوڈنٹ سے کہا۔ یہ مریم کی تصویریں ہیں، NCA کے اسٹوڈنٹ ہے، آج تو نہیں آئیں۔ عباد نے اسے بتایا۔ مریم، ولید نے نام دہرایا۔ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہے، مگر پہلے کبھی میں نے نمائش میں اس کی تصویریں نہیں دیکھی۔ ولید نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ ہاں، پہلی بار انہوں نے اپنی تصویریں اس طرح نمائش کی ہیں۔ پتہ نہیں پہلے کبھی انہوں نے کیوں نہیں کی، حالانکہ ان کا کام تو اتنا اچھا ہے اور ان میں اتنی ویریشن ہے کہ یہ تو تنہا اپنی نمائش خود بھی کروا سکتی ہیں۔ NCA کے بہترین اسٹوڈنٹس میں سے ہیں 2-4 اسٹوڈنٹس جن کے بارے میں ہمارے پروفیسر بہت پر امید ہیں کہ یہ آگے چل کر اپنی فیلڈ کا ایک بڑا نام ہوں گے۔ ان میں سے یہ ایک ہیں۔ پینٹنگ ہی ان کا میجر سبجیکٹ ہے، اسی لیے ان کی پینٹنگز میں ہر چیز بہت ڈیٹیل میں ہے۔ آپ نے اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں ان سے بات کیوں نہیں کی؟ یہ تو پچھلے 2-3 سال میں اچھا خاصا کام کر چکی ہیں، پروجیکٹس کے حوالے سے بھی بہت اچھی شہرت ہے۔ عباد نے اس بارے میں کافی تفصیل سے بتانا شروع کر دیا۔ ولید کو یکدم بہت زیادہ خوشی اور اطمینان کا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ واقعی اپنا پروجیکٹ اسی لڑکی سے کروانا چاہتا ہے، اور اس کو اس سے ملے بغیر بھی یہ یقین تھا کہ وہ اس کے آئیڈیاز کو سمجھ سکتی ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ وہاں موجود اس کی تمام تصویریں خرید لے، مگر انکوائری پر اس کو پتہ چلا کہ اس کی 4 تصویریں بک چکی ہیں۔ اسے یہ جان کر تسلی ہوئی کہ 4 عناصر کی سیریز ابھی بھی بکی نہیں ہے: زمین، آگ، ہوا، پانی۔ اس نے ان 4 تصویروں کے لیے ادائیگی کر دی۔ صوفیہ جب مقررہ وقت پر اس کے ساتھ واپس جانے کے لیے باہر پارکنگ کی طرف آئی تو اس نے ولید کو خاصا خوش پایا۔ کیسا لگا تمہیں میرا کام؟ اس نے ساتھ چلتے ہوئے ولید سے پوچھا۔ بہت اچھا، میں نے تمہاری ایک تصویر خریدی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے صوفیہ کو بتایا۔ وہ دلکش انداز میں ہنسی۔ میری ساری تصویریں بک گئی ہیں، مگر تمہیں خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بتا دیتے، میں تمہیں یہ گفٹ کر دیتی۔ تھینک یو ویری مچ، اگلی دفعہ تم مجھے گفٹ کر دینا، اس بار تو میں ادائیگی کر چکا ہوں، ولید نے خوش دلی سے کہا۔ اور کتنی پینٹنگز خریدی ہیں تم نے؟ صوفیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ 6 اور خریدی ہیں، 4 ایک آرٹسٹ کی اور 2 دوسرے آرٹسٹ کی، ولید نے گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے کہا۔ یہ خوش نصیب آرٹسٹ کون ہے جس کی تم نے 4 پینٹنگز خرید ڈالی؟ صوفیہ کو تجسس ہوا۔ میں تو 8 کی 8 خریدنا چاہ رہا تھا، مگر 4 پہلے ہی بک چکی تھی۔ مریم کی۔ اوہ، صوفیہ کے منہ سے نکلا۔ اس کے کام نے وہاں موجود سارے کام کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے۔ کم از کم میں نے پچھلے 5-6 سال میں کسی نئے آرٹسٹ کے کام میں اتنی گہرائی اور پرفیکشن نہیں دیکھی۔ شی از گوئنگ ٹو بی این آرٹسٹک جینیس۔ یہ لڑکی آگے چل کر آرٹ میں بڑا نام کرے گی۔ ولید نے بڑے صاف لفظوں میں اس کو سراہا، اور صوفیہ کے چہرے پر کچھ دیر پہلے موجود مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ خیر، ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ اچھا کام کرتی ہے، مگر وہاں موجود باقی لوگوں نے بھی اچھا کام کیا ہے، اس نے کچھ سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے باقی لوگوں کا کام رن آف دا مل لگا ہے۔ پینٹنگ بنا لینا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، مگر بڑا کام یہ ہے کلرز اور تھیم کے ساتھ تجربے کیے جائیں، کچھ نئی چیزیں سامنے لائی جائیں، اور اس کے کام میں وہ نیاپن ہے۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میرا کام اچھا ہے، صوفیہ نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، تمہارا کام اچھا ہے، مگر مریم، شی از میچ لیس، ولید نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس کی تصویر دیکھ کر احساس ہوتا ہے یہ پیور ٹیلنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پیدائشی فنکار۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی پینٹنگز پر کتنی محنت کرتی ہے، مگر مجھے یقین ہے محنت کے بغیر بھی وہ بہت اچھا کام کر سکتی ہے،
کیونکہ اس کی صلاحیت خدا داد ہے۔ صوفیہ نے اس پر کچھ نہیں کہا، وہ بالکل خاموش رہی۔ صوفیہ، میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا پروجیکٹ اس سے کراؤں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ یہ چیزیں ویژولائز کر سکتی ہے جو میرے ذہن میں ہیں۔ مگر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صوفیہ نے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ آرٹسٹ تو ہے، پیٹرن بنانا اس کے لیے کیک واک ہوگی، اور کلرز کے جو شیڈ یہ استعمال کرتی ہے مجھے یہی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم میرا اس سے کانٹیکٹ کرواؤ، فون نمبر لے دو یا ملوا دو، تم تو جانتی ہوگی اسے۔ ہاں میں جانتی ہوں، اچھا کام کرتی ہے، مگر خاصا نخرہ ہے اس میں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا اپنے کام کے حوالے سے اس کی گردن میں خاصا سریا ہے۔ تمہاری طرح پروفیسرز بھی اسے اچھا خاصا سر پہ بٹھاتے رہتے ہیں، اور اسے یہ گمان ہو چکا ہے کہ اس کے علاوہ NCA میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکا۔ خوش اخلاقی یا مروت ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ صوفیہ نے اس کے بارے میں اپنے خیالات کا بڑی صاف گوئی سے اظہار کیا۔ ولید بے اختیار مسکرایا۔ یار قدرتی بات ہے، جو بھی اچھا آرٹسٹ ہوگا، چاہے وہ ایکٹر ہو، سنگر ہو یا پھر پینٹر ہو، اس میں تھوڑا بہت نخرہ تو ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ نخرہ اٹھانا چاہیے۔ پوری دنیا میں اچھے آرٹسٹ کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھ میں خاصی برداشت ہے، میں اسے اچھی طرح ڈیل کر لوں گا۔ وہ ابھی اتنی بڑی آرٹسٹ نہیں ہے کہ لوگ اس کے نخرے اٹھائیں۔ NCA سے باہر ابھی سے کوئی جانتا بھی نہیں۔ ان جیسوں لاکھوں ہوتے ہیں، اب کیا بندہ لاکھوں کے نخرے اٹھائے۔ اچھا یار، تم میرا اس سے کانٹیکٹ تو کراؤ، پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ ولید نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اسے صوفیہ کی خفگی کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ میں رابطہ کروا دوں گی، مگر چند ہفتے پہلے ایک دن اس کے سامنے میں نے اس کی کچھ فرینڈز کے ساتھ تمہارے اس پروجیکٹ کے بارے میں بات کی۔ اس وقت مریم نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ ہو سکتا ہے وہ انٹرسٹڈ نہ ہو۔ صوفیہ کو چند ہفتے پہلے آئزہ اور مریا کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ پھر بھی ایک بار باقاعدہ طور پر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں صبح NCA آ جاؤں؟ ہاں ٹھیک ہے، آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ مگر اگلے دن جب وہ NCA گیا تو صوفیہ نے اسے بتایا کہ مریم 3 دن کی چھٹی پر ہے۔ ولید کو کچھ مایوسی ہوئی۔ اس کا فون نمبر اگر مل جائے تو میں اس سے فون پر بات کر لیتا ہوں، اس نے صوفیہ سے کہا۔ میں نے اس کی فرینڈ سے اس کا نمبر پوچھا تھا، مگر انہیں نہیں پتا۔ ولید کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے، آج نمائش میں وہاں مریم کے آنے کا کوئی امکان ہے؟ مجھے نہیں پتا، شاید آئے، صوفیہ نے کندھے اچکائے۔ تم تو جا رہی ہو وہاں، اگر وہ وہاں آئے تو پھر تم مجھے رنگ کر دینا، میں آ جاؤں گا، ولید نے اسے کہا۔ ٹھیک ہے، صوفیہ نے حامی بھری۔ مگر وہ اس دن نمائش میں بھی نہیں آئی۔ تیسرے دن رات کو جب ولید نمائش سے اپنی خریدی ہوئی تصویریں لینے گیا تو تمام تصویروں کی ادائیگی پہلے ہی کر چکا تھا۔ اب نمائش کے اختتام پر اسے اپنی تصویریں لینی تھیں۔ مگر اس وقت اسے شوق لگا جب 7 تصویروں کی بجائے اسے صرف 3 تصویریں دی گئیں۔ ان میں مریم کی چاروں تصویریں نہیں تھیں۔ اس میں مریم کی تصویریں نہیں ہیں، اس نے اس آدمی کو یاد دلایا۔ ہاں، وہ کسی اور نے خرید لی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں ان تصویروں کی قیمت ادا کر چکا ہوں، وہ چونکا۔ وہ رقم میں آپ کو دے دیتا ہوں، میرے پاس ہے۔ اس آدمی نے میز کی دراز سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ولید نے وہ لفافہ نہیں لیا۔ مجھے یہ رقم نہیں چاہیے، مجھے وہ تصویریں چاہیے۔ میری خریدی ہوئی تصویریں آپ کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اس نے خشک لہجے میں اس آدمی سے کہا۔ ہم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ مریم نے کل فون پر ہم سے اپنی تصویروں کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہم نے انہیں بتا دیا کہ ان کی تمام تصویریں بک گئی ہیں، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ 4 تصویریں ایک ہی آدمی نے خریدی ہیں۔ انہوں نے نام پوچھا تو ہم نے آپ کا نام بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو تصویریں بیچنا نہیں چاہتی۔ ہم آپ کی بجائے کسی اور کو وہ تصویریں بیچ دیں، چاہے کم قیمت پر ہی، اور اگر کسی نے نہ خریدی تو پھر وہ ان تصویروں کو واپس لے جائیں گی۔ اس لیے کل ہم نے سولز کے ٹیگ اتار دیے، اور کل ہی وہ 4 تصویریں بک گئیں، اور آج وہ لوگ تصویریں لے بھی گئے ہیں جنہوں نے وہ خریدی تھیں۔ وہ ہکا بکا اس شخص کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ نے میرا نام بتایا اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے تصویریں بیچنا نہیں چاہتی؟ ولید نے بھی یقینی سے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، اس آدمی نے لفافہ میز پر اس کی طرف کھسکایا۔ آپ مجھے ان کا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟ نہیں، ان کا کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، انہوں نے خود فون کیا تھا۔ ولید بے حد حیرت کے عالم میں وہ لفافہ اور تصویریں اٹھا کر باہر آ گیا۔ وہ مریم کو نہیں جانتا تھا، پھر اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ اس نے تصویریں اسے نہیں دیں؟ وہ بے حد الجھ گیا۔ کیا وہ مجھے جانتی ہے؟
کسی ایسے حوالے سے جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہو؟ اس کا ذہن اسی اڈیر ون میں لگا ہوا تھا۔ باہر پارکنگ میں آ کر اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور تصویریں پچھلی سیٹ پر رکھ دیں، اور تب ہی اس کی نظر پچھلی کھڑکی کے پاس ایک پڑے ہوئے فولڈر پر پڑی۔ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں اسے باہر نکالتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گیا، مگر گاڑی سٹارٹ کرنے کے بجائے اس نے وہ فولڈر کھول لیا اور پھر خاصی دیر تک وہ فولڈر کھولے بیٹھا رہا۔ وہ وہی پیٹرن تھے، انہی شیئرز میں جنہیں وہ بنوانا چاہتا تھا، اس سے زیادہ بہتر اور مکمل حالت میں جس میں وہ انہیں سوچ رہا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک کاغذ الٹتا گیا اور پورا فولڈر دیکھنے کے بعد ایک گہرا سانس لے کر اس نے وہ فولڈر ساتھ والی سیٹ پر رکھ دیا۔ وہ فولڈر کس کا تھا، کہاں سے آیا تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ ان فولڈرز میں ویسا ہی کام تھا جیسا وہ کروانا چاہ رہا تھا۔ اب اسے وہ فولڈر والے کی تلاش تھی۔ صوفیہ کے علاوہ اس نے پچھلے کچھ دنوں میں کسی کو لفٹ نہیں دی تھی، اور وہ کام صوفیہ کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ کام صوفیہ کا ہوتا تو صوفیہ اسے ضرور بتاتی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ بری طرح الجھا ہوا تھا، مگر گھر کے اندر آتے ہی اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ فولڈر ملازم نے کار کے اندر رکھا ہو۔ وہ فولڈر لیے سیدھا اندر چلا گیا۔ ہاں، یہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کی گاڑی میں رکھا تھا، لیکن میں بتانا بھول گیا، ملازم نے اس کی انکوائری پر بڑی سادگی سے کہا۔ کس نے دیا تھا یہ وہ اس دن جو صبح لڑکی آئی تھی، اس نے چوکیدار کو دیا تھا۔ کون لڑکی؟ ولید الجھا۔ پھر اس کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا۔ وہ جنہیں میں نے کہا تھا کہ آفس میں مجھ سے ملیں، میں گھر پر نہیں ملوں گا، مریم؟ ہاں جی، وہی مریم۔ مریم، او مائی گاڈ! وہ بڑبڑاتے ہوئے بے اختیار سر ہلانے لگا۔ سارے تار جڑتے جا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اب جانتا تھا مریم کون تھی۔ اس نے اسے تصویریں کیوں نہیں دیں؟ پروفیسر عباس کیوں اس کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے؟ وہ جسے کنسنٹریشن کی کمی سمجھ رہا تھا، وہ اس کا انداز تھا۔ مریم نے اس کی ہر بات نہ صرف سنی تھی بلکہ سمجھ بھی لی تھی، کسی سوال کے بغیر، اور اس کا ثبوت وہ ڈیزائنز تھے جو وہ اگلے ہی دن لے آئی تھی۔ اور یقیناً اسے اپنے کام پر اتنا اعتماد تھا کہ سوال کرنے کی بجائے اس نے صرف معاوضہ طے کرنا چاہا تھا۔ بہت برا ہوا، بہت زیادہ برا ہوا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ آپ ایک بہت بڑے احمق ہیں ولید۔ اب وہ اپنے چہرے پر ایک نادم مسکراہٹ لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آگے کیتھرین کا سین۔ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ کیتھرین کافی کا سپ لینا بھول گئی۔ مظہر کے پیپرز ہو رہے تھے اور آج وہ بہت دنوں کے بعد ملے تھے۔ پاکستان؟ کیتھرین نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا، چند ماہ کے لیے جا رہا ہوں، پھر واپس آ جاؤں گا۔ وہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ کیتھرین نے پوچھا، مگر کیوں؟ بہت سارے کام نپٹانے ہیں وہاں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اپنی شادی کے بارے میں بھی کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ وہ اب کچھ سوچ رہا تھا۔ کیتھرین کو محسوس ہوا بعض دفعہ صرف سانس لینا بھی خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے پہلے سے زیادہ سردی لگنے لگی۔ اس نے مظہر کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ کافی کا کپ اس نے بینچ پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی مظہر اس کے کامتے ہوئے ہاتھ دیکھے۔ اسے یاد آیا مظہر نے کبھی اس کو پرپوز نہیں کیا تھا۔ پھر اب اگر وہ اپنی شادی کے بارے میں، مجھے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ وہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے خیال کو ذہن سے جھٹک رہی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اسے مظہر کو مبارکباد دینی چاہیے۔ مبارک ہو، اس نے مدھم آواز میں مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کس لیے؟ وہ حیران ہوا۔ آپ پاکستان شادی کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ پلکیں جھپکائے اور کچھ کہے بغیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ کیتھرین اس کے تاثرات پر کچھ پریشان ہوئی۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اس کے جملے میں کس چیز نے اسے پریشان کیا تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے کیتھرین سے پوچھا، آپ سے کس نے کہا کہ میں پاکستان شادی کے لیے جا رہا ہوں؟ آپ نے خود کہا کہ آپ کو شادی کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں، کیتھرین نے وضاحت کی۔ فیصلے میں اور شادی میں بڑا فرق ہوتا ہے مس کیتھرین الیگزینڈر براؤن، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔
کیا آپ ابھی بھی یہ اندازہ نہیں کر سکیں کہ میں آپ سے شادی کے بارے میں اپنے والدین سے بات کرنے جا رہا ہوں؟ وہ دم بخود اسے دیکھتی رہی۔ فوری طور پر اسے کسی رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، وہ اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ ویل، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ویل، مظہر نے وہی لفظ سوالی انداز میں دہراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہ اندازہ کیسے لگا سکتی تھی؟ آپ نے باقاعدہ طور پر مجھے کبھی پرپوز نہیں کیا۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوا۔ باقاعدہ طور پر پرپوز نہیں کیا؟ اوکے۔ وہ یک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیا آپ میرڈ ہیں؟ اس نے کیتھرین کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ وہ اس کے سوال اور انداز پر حیران ہوئی۔ کیا آپ انگیجڈ ہیں؟ نہیں۔ مظہر نے اس کے بالکل سامنے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ایک گھٹنا زمین پر ٹیک دیا۔ ایک بازو اس نے کمر کے پیچھے باندھا اور دوسرا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، کیا میں آپ سے شادی کی درخواست کر سکتا ہوں مس کیتھرین الیگزینڈر براؤن؟ وہ چند لمحوں کے لیے دم بخود اسے دیکھتی رہی، پھر وہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ واضح طور پر وہ اس ساری صورتحال سے بہت محظوظ ہوئی تھی۔ مظہر کی سنجیدگی پر اس کی ہنسی نے کوئی اثر نہیں کیا۔ کیا میں اپنی درخواست دہرا سکتا ہوں؟ وہ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا۔ کیتھرین کو اور ہنسی آئی۔ اس کی آنکھوں سے اب پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ مظہر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تک نہیں ابھری تھی۔ میڈم، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کیا میں آپ کا ہاتھ مانگ سکتا ہوں؟ وہ اب بھی اسی سنجیدگی کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے تھا۔ کیتھرین نے ہنستے ہنستے چند لمحوں کے لیے ایک ہاتھ ہونٹ پر رکھ کر اپنی ہنسی پر قابو پایا اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ او یس مائی ڈارلنگ، اظہر نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ہاتھ کی پشت کو چوما۔ آئی ایم آنرڈ مائی موسٹ گریشیس لیڈی، اس نے 17ویں صدی کے کسی نائٹ کی طرح کہا اور کیتھرین اپنا ہاتھ کھینچ کر ایک بار پھر اسی طرح ہنسنے لگی۔ مظہر اب زمین سے اٹھ کر دوبارہ بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس بار اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مظہر نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ نے کہا تھا میں نے آپ کو باقاعدہ طور پر پرپوز نہیں کیا۔ باقاعدہ طور پر تو پھر اسی طرح پرپوز کیا جاتا ہے۔ حیران کن بات ہے، پچھلے 8 ماہ سے میں جس طرح ہر وقت آپ کو ساتھ لیے پھر رہا ہوں، کیا اس کے بعد بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ میرا خیال تھا آپ یہ بات سمجھ چکی ہوں گی، مگر وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ کیتھرین ہنسنا بند کر چکی تھی۔ میں نے پہلی بار تمہیں اس طرح سے دیکھا ہے، بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے یکدم بات کا موضوع بدل دیا۔ اس رات پہلی بار گھر جاتے ہوئے کیتھرین کو رستے میں موجود ہر چیز اچھی لگ رہی تھی۔ گند کے ڈھیر، گٹار بجاتے ہوئے ہپی، لین کے سڑک پر کھڑے گالیاں بکتے ہوئے ٹین ایجرز، بیکاری، عمارت کی ٹوٹی ہوئی تاریک سیڑھیاں، اپنے فلیٹ کے ٹوٹے شیشے والے روشن دان اور کھڑکیاں، شدید سردی میں باتھ روم میں آنے والا سرد پانی۔ کم از کم اس رات اسے کچھ بھی برا نہیں لگا، نہ ہی کسی چیز سے گھن آئی۔ بہت جلد میں یہاں سے چلی جاؤں گی، ایک بہتر اور اچھی جگہ پر جہاں مظہر ہوگا، پھر ہم ساری عمر اکٹھے گزاریں گے۔ اس نے خواب بننا شروع کر دیا۔ مظہر 3-4 دن بعد پاکستان چلا گیا۔ وہ اسے چھوڑنے ایئرپورٹ گئی تھی۔ میں آپ کو مس کروں گی، اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس سے کہا۔ میں نہیں کروں گا، تم وہاں بھی میرے ساتھ ہی ہوگی، وہ کہتے ہوئے مڑ گیا۔ کیتھرین تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا۔ مظہر کو پاکستان گئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی تحریری رابطہ نہیں تھا۔ مظہر اس بلڈنگ سے ضرور واقف تھا جہاں وہ رہتی تھی، مگر وہ کبھی اندر اس کے فلیٹ تک نہیں آیا تھا۔ کیتھرین لندن میں اس کی رہائش گاہ سے واقف تھی، مگر پاکستان میں نہیں۔ وہ اس کی فیملی کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ ایک پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جو کراچی میں رہائش پذیر تھا، اور اس کی فیملی بہت جلد سندھ سے پنجاب منتقل ہونے والی تھی۔ اس کے والد کا تعلق قانون کے پیشے سے تھا، اور وہ انہی کی خواہش پر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لندن آیا تھا۔ کوئی رابطہ نہ ہونے کے باوجود اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی مظہر اگرچہ 3 ماہ کا کہہ کر گیا ہے، مگر اسے 3 ماہ سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی تھا کہ وہ واپس آ جائے گا۔
سال ختم ہو رہا تھا، کرسمس کا تہوار قریب آ رہا تھا، اور زندگی میں پہلی بار اسے اس تہوار سے کوئی تعلق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ابھی تک باقاعدہ طور پر اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ مظہر کے واپس آنے کے بعد اس کے ساتھ جا کر یہ کام کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود پہلے کی طرح ہر اتوار کو اسلامک سینٹر جایا کرتی تھی۔ کرسمس سے ایک دن پہلے وہ سارا دن ان جگہوں پر پھرتی رہی جہاں وہ مظہر کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ اسے عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہر جگہ سے ان کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، اور وہ تمام یادوں کو جیسے مجسم اپنے سامنے دیکھنا چاہ رہی تھی۔ وہ تمام جگہیں جو پہلے زیادہ تر سنسان ہوتی تھیں، اس دن لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر جگہ بہت زیادہ رش تھا، ہر جگہ روشنی اور رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے دکانوں میں سجائے جانے والے کرسمس ٹری دیکھ رہی تھی۔ صبح سے ہونے والی برف باری رات تک جاری رہی تھی، مگر برف سے اٹی ہوئی سڑکوں نے بھی لوگوں کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ برف صاف کرنے والی گاڑیاں مسلسل سڑکوں سے برف صاف کرنے میں مصروف تھیں، اور ماں باپ کے ساتھ شاپنگ یا تفریح کے لیے آئے ہوئے بچے برف کو اپنی ٹھوکروں سے اڑا رہے تھے۔ کچھ بچے برف کے گولے بنا کر راہگیروں پر پھینک رہے تھے، اور کسی کے غصہ کرنے پر وہ صرف میری کرسمس کا نعرہ لگاتے اور دور بھاگ جاتے۔ مریم نے سوچا، اگر آج سانتا کلاز میرے گھر آئیں تو میں ان سے کہوں گی وہ مظہر کو اسی وقت یہاں لے آئیں، میری آنکھوں کے سامنے۔ وہ اپنے خیال پر بچوں کی طرح کھلکھلائی۔ 10:20 پر اس نے اپنے فلیٹ کی واحد کھڑکی بند کر دی۔ وہ اب باہر جھانکتے ہوئے تھک چکی تھی۔ کافی کے ساتھ چند سنیکس لینے کے بعد جس وقت وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس وقت 11 بج چکے تھے۔ سونے سے پہلے اس نے چند لفظوں کو ہمیشہ کی طرح دہرایا جو اس نے اسلامک سینٹر میں سیکھے تھے۔ دوبارہ اس کی آنکھ فائرنگ کی آواز سے کھلی تھی۔ چند لمحے وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنے بیڈ پر ہی لیٹی رہی۔ فائر دوبارہ نہیں ہوا، شاید یہ کوئی کریکر ہوگا۔ کرسمس کی تقریبات اس وقت شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ دوبارہ آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہی وہ ایک بار پھر چونک گئی۔ عمارت میں کہیں دور بہت سے بھاری بوٹوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر کچھ دروازے کھٹکھٹائے جانے لگے۔ وہ ان بوٹوں کی مخصوص آواز کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ ایک سال جو اس نے ہوکر کے طور پر گزارا تھا، اس نے اسے بہت سی چیزوں سے آشنا کر دیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آوازیں اب اور قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر اس کا دروازہ بھی بلند آواز میں بجایا گیا۔ کون ہے؟ وہ اس سوال کا جواب بخوبی جانتی تھی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ، بہت درست لہجے میں باہر سے جواب دیا گیا۔ اسے اپنا خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ آگے مریم کا سین۔ مریم پروفیسر عباس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے پہلے کی طرح ایک کرسی پر ولید کو براجمان پایا۔ آئیے مریم، میں نے آپ کو بلوایا ہے، پروفیسر عباس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک سرسری نظر ولید پر ڈال کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کے ڈیزائنز دیکھے ہیں اور میں آپ کے کام سے خاصا متاثر ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے کام کریں، ولید نے اس کے بیٹھتے ہی کسی تمہید کے بغیر کہا، اور وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ میں آپ کے لیے کام نہیں کرنا چاہتی، ولید جیسے ہی خاموش ہوا، مریم نے اسپاٹ لہجے کے ساتھ ایسا کہا۔ مریم، یہ اصل میں پچھلے دنوں میں بہت مصروف تھا، اس لیے آپ سے مل نہیں سکا۔ اس نے مجھ سے بھی معذرت کی ہے، پروفیسر عباس نے مداخلت کی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، مگر اب میں بہت مصروف ہوں اور میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مریم، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، ولید اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ مریم نے بہت سرد آواز میں اس کی بات کاٹ دی۔ ایکسکیوز می، میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ آپ میرے کلاس فیلو نہیں ہیں، کالج فیلو نہیں ہیں، میں آپ کو جانتی تک نہیں۔ آپ میرے نزدیک محض ایک اجنبی ہیں، اور آپ کا خیال ہے کہ میں آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں؟ وہ ایک جھپاکے کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، وہ اب کسی طور تمہارے کام کرنے پر تیار نہیں ہوگی۔ تم اسے انا کا مسئلہ سمجھو یا پھر ضد، مگر وہ اب کام نہیں کرے گی، پروفیسر عباس نے کہا۔ ولید نے بڑی گہری خاموشی کے ساتھ پروفیسر عباس کی بات سنی اور وہ کچھ سوچنے لگا۔ وہ پروفیسر عباس کے کمرے سے مریم کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ ایکسکیوز می مریم،
اس نے کوریڈور میں جاتی ہوئی مریم کو روک لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو غلط فہمی ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ وہ بازو لپیٹے سرد نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ میری واقعی خواہش ہے کہ آپ میرے لیے کام کریں۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی آپ کے بارے میں آپ کو ویسا ہی سمجھی ہوں جیسے آپ ہیں۔ مریم، میں آپ کے کام کی بہت قدر کرتا ہوں۔ آپ ایک اچھی آرٹسٹ ہیں اور میں واقعی چاہتا ہوں کہ آپ کو بڑے پیمانے پر کام کرنے کا موقع ملے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ میرے کام کی قدر کرتے ہیں یا نہیں، اور میں اچھی آرٹسٹ ہوں یا بری، اس کے لیے بھی مجھے آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ ولید صاحب کو مریم کے کام کی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر مریم کے کام کو کسی ولید صاحب کے ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم مسکرایا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے آپ کے کام کی ضرورت ہے۔ آپ کے کام کو اپنی پہچان کے لیے واقعی کسی کے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تعریف نے بھی مریم کا غصہ ٹھنڈا نہیں کیا۔ میں صرف یہ نہیں سمجھ سکی آپ نے مجھے 2 دن اس طرح خوار کیوں کیا؟ آپ کو اتنے مینرز نہیں ہیں کہ خواتین سے کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ آرٹ کی قدردانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ آرٹسٹ سے کس طرح ملتے ہیں۔ میں آپ کے پاس کام مانگنے نہیں گئی تھی، آپ میرے پاس آئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بیکاری کی طرح مجھے ٹریٹ کیا۔ یہ وہ پروفیشنلزم ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے؟ ولید کا چہرہ ہلکا ہلکا سرخ ہونے لگا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ مریم، مجھے پہلی بار آپ سے گفتگو کر کے یوں لگا تھا جیسے آپ نے میری بات سنی ہی نہیں، یا کم از کم غور سے نہیں سنی۔ آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے کسی پوائنٹ پر کوئی اختلاف نہیں کیا، حتیٰ کہ جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ مجھ سے اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ بھی پوچھ لیں تو آپ نے صرف پیکج کے بارے میں پوچھا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا، مجھے لگا آپ کو کام سے زیادہ معاوضے میں دلچسپی ہے۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ شاید آپ اتنے پروفیشنل اور مخلص طریقے سے کام نہ کر سکیں جس طرح میں چاہتا تھا، اس لیے میں نے سوچا میں آپ سے کام نہیں کراؤں گا۔ آپ کے سامنے انکار کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا، اس لیے میں نے انڈائریکٹ طریقے سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا، مگر میں نے آپ کے ڈیزائنز دیکھے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی وضاحت نے مریم کے غصے کو کچھ اور بھڑکایا۔ آپ میں اتنے گٹس ہونے چاہیے تھے کہ اگر آپ میرے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے تھے تو صاف صاف اسی وقت مجھے بتا دیتے۔ مجھے بالکل برا نہیں لگتا، آپ کا پروفیشنلزم آپ کی اپنی ذات کی حد تک ہے۔ آپ نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا، اور اب سیدھے طریقے سے یہ کہنے کی بجائے کہ آپ کا رویہ بالکل غلط تھا، آپ توجیحات دے رہے ہیں، ایکسکیوزز دے رہے ہیں، اور پھر آپ نے یہ سوچا اور آپ نے وہ سوچا۔ آپ اپنی غلطی چھپانے کی بجائے صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو بزنس کی فیلڈ میں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، پیشہ ورانہ اخلاقیات اور ویلیوز بھی؟ ولید نے یکدم دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ٹھیک ہے، میں کوئی ایکسکیوز نہیں دیتا، میں مکمل طور پر غلط تھا، اور آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آرٹسٹ آپ کے لیے فی سبیل اللہ کام کرے۔ اس نے اس کی بات پر غور کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ آپ لوگ چاہتے ہیں آرٹسٹ معاوضے کے بارے میں بات بھی نہ کرے؟ مریم، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے آپ سے اس دن یہی کہا تھا کہ اگر میں کام اپنی مرضی کا کرواؤں گا تو معاوضہ آپ کی مرضی کا دوں گا۔ ولید نے نرم لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ کو میرا معاوضہ ڈسکس کرنا برا لگا، آپ کو لگا میں پروفیشنل نہیں ہوں۔ کسی بزنس ایڈمنسٹریشن کے ادارے میں جائیے اور ان سے پوچھئے کہ کون سی 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کسی بھی پروجیکٹ کو کرتے ہوئے سب سے پہلے ڈسکس کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک وہ معاوضہ ہی بتائیں گے۔ کتنا عرصہ ہمارے پینٹرز اپنا خون پسینہ رنگوں کی صورت میں کینوس پر بکھیرنے کے بعد انہیں کوڑیوں کے مول بیچتے رہیں گے، کیونکہ آپ جیسے نام نہاد آرٹسٹ کے دل دیدہ اور قدردان یہ بات نامناسب سمجھتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ اپنی پینٹنگ، اپنا کام مہنگا بیچنا چاہتا ہے۔ وہ تصویر بنانے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کو اس تصویر کا کتنا معاوضہ ملے گا۔ کتنی اور صدیاں ہم اپنے آرٹسٹ کو اسی طرح قدردانی اور تعریفوں کے جھوٹے انبار تھماتے رہیں گے؟ کیا صرف تعریف اس کے چولہے کا ایندھن بن سکتی ہے؟ اس کے پیٹ کی بھوک مٹا سکتی ہے؟ اس کے بچوں کی فیسیں دے سکتی ہے؟ مت تعریفیں کیا کریں آپ آرٹسٹ کے آرٹ کی، صرف اسے اس کے کام کی مناسب قیمت دے دیا کریں، اور معاوضے کی اس ڈسکشن کو اب غیر پیشہ ورانہ اور مادہ پرستی سمجھنا چھوڑ دیں۔ آرٹسٹ کو بھی اتنا ہی حق ہے اپنا معاوضہ ڈسکس کرنے کا جتنا کسی ڈاکٹر کو یا کسی وکیل کو۔ وہ کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوتا،
وہ بھی آپ کو ایک سروس دے رہا ہوتا ہے، آپ کے حسن جمال کی تسکین کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ کے لیے دوبارہ کام کرنے کی بات ہے، آپ چاہیں تو میرے ڈیزائنز استعمال کر لیں، مگر مجھے اب آپ کے لیے کام نہیں کرنا۔ وہ لال بھبوکا چہرے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔